بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ مالک دی حمد و صلاۃ و بعد محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود اور سلام۔ اللہ نے مخلوق نو پیدا کیتا ہے، لیکن انہاں نو بیکار اور آوارہ نہیں چھڈیا، بلکہ کچھ پابندیاں لگائیاں نے، اپنی بندگی دا طریقہ سمجھایا اور دنیا تے جڑے نظام نے انہاں دے بارے دسیا ہے کہ زمین میری آسمان میرا، اس مکان دے اندر کسی نو قبضہ جمان دی اجازت نہیں اور اپنی مرضی چلان دی بھی اجازت نہیں۔ جڑا خدا دی مرضی چھڑ کے اتنے اپنی مرضی چلاندا ہے، اللہ دے قانون توڑ کے اپنا قانون منواندہ ہے، وہ دراصل ایک ڈاکو ہے اور غاصب اور چور ہے۔ تواڈے اپنے مکان دے اندر کوئی آن کے اولٹ پولٹ شروع کر دے تو تسی اون دے نال لڑ کے مرن تک نہ جاؤ گے۔ اللہ دے مکان دے اندر کوئی غیر آن کے قبضہ کرے، خدا دی مرضی کرن دی بجائے اپنی مرضی چلائے، تو کیا وہ ڈاکو چور نہیں ہوندے نال لڑنا نہیں چاہیے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے بس یہی گل سمجھا کے گلیا سی کہ تسی آزاد نہیں بلکہ اللہ دے بندے ہو اور ان دے قانون تے چلنا تواڈے واسطے فرض ہے، ورنہ تسی ڈاکو چور بن کے اللہ دی عدالت چاہو گے اور ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہنا کے تانوں پھر ایسی جیل وچ ہمیشہ واسطے عمر قید کیتا جائے گا کہ پھر تانوں کوئی کڈ نہیں سکے گا، نہ کوئی سفارش کر سکے گا۔ لیکن نبیاں دی ہدایت تو اکثر لوگوں نے منہ موڑیا ہے۔ لوگ کہندے نہیں اسی آزاد ہوں، وہ کہندے تسی پابند ہو، وہ کہندے نہیں ساڈی مرضی، نبی کہندے کہ نہیں رب دی مرضی۔ بس ایہی جھگڑا ہے۔ کہندے اسی عیاشیاں کرنیاں نے، یہ سانوں پابندیاں لاندا ہے، اسی ناچ گانے اور اسی طرح اپنے مزے کرنے نے، اور یہ کہنا کہ نہیں نہیں یہ تواڈے تے حرام ہے۔ حالانکہ انسان دی فطرت وچ جو جو ضرورت اور خواہش ہے اللہ نے اچھے طریقے نال وہ ساریاں ہی پوریاں کیتیاں نے اور قانون وچ گنجائشاں رکھیاں نے کہ اگر تانوں بھوک ہے تو حلال طریقے نال کماؤ کھاؤ، اگر تہاڈی خواہش ہے
تو اس نو جائز طریقے نال پورا کرو. اس پابندی نال اور قانون دے اس احترام کا نتیجہ ہوئے گا کہ دنیا چ امن رہے گا اور سکون ملے گا اور عزت اور برکت آئے گی. اگر تسی کسی قانون دے پابند نہیں رہو گے تو جنگل دے وحشی جانور طرح ایک دوسرے کو کھاندے رہو گے اور دنیا چ فتنے اور فساد مچتے رہے. جمعے دا ٹائم ہے، دوپہر نو نیند آندی ہوندی، کوئی شیطان بھی چکر لاندا ہے، ہولی ہولی تھپکیاں دے دے کے بندے نو سواندا ہے. تساں شاید دیکھا ہی ہوئے، اللہ نہ ہی موقع دے، ٹی وی دے سامنے کئی بندے بیٹھے ہوندے نے، اکھ نہیں چمکدے جویں جن چمڑیا ہو. اکثر جنہوں جن چمڑیا ہوئے نا وہ اکھاں نہیں چمکدے، وہ ٹی وی ویکھن والے اکھ نہیں چمکدے، پتہ نہیں کی نظارہ لنਘ جانا ہے. تے شیطان بھی کچھ وچ انگلا ماردا رہندا ہے، اے ہن ویکھ، ادھر ویکھ، وہ کی گل ہے، ستا پیا ویکھ، اگاں ویکھ. لیکن جدو قرآن دی مجلس ہوندی تے پھر شیطان تھاپڑیاں دیندا ہے، وہ اگے بتیرے مسئلے سنے نے، بڑے جمعے پڑھے نے. اس گل کا ذرا خیال رکھنا، انہیں ہن سوان واسطے آنا ایتھے پھیرا مارنا. انبیاء علیہ السلام نال لوگوں کی لڑائی صرف ایسی کہ ساری آزادی تے پابندیاں لاندے، لیکن اللہ مالک نے نبیوں کی زبان تے اعلان کیتا ہے کہ دنیا چ اگر میرے قانون دی قید برداشت کر لو، شریعت دے قیدی بن کے رہو، تو جنت دی ہمیشہ ہمیشہ دی بادشاہی اور آزادی مل جائے گی. یہ تو ٹائم ہی تھوڑا جائے، اتوں دی ہمیشہ دی آزادی. تے جے تسی ایتھے آزادیاں کیتیاں تے میرے قانون دا ادب نہ کیتا، شریعت دی پابندی نہ کیتی، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ واسطے قید جہنم دی. اگوں ہن تسی آپ فیصلہ کر لو بھی کدھر جانا بہتر ہے. ایویں 4 دن تھوڑا جہا پابندی اپنے آپ لا کے تے ہمیشہ دی جنت دیا بادشاہیاں لینیاں نے، یا پھر اپنے آپ اینا کھلا کر دے، پٹا گلوں لا دے کہ جس پیلی سے مرضی ادھر وڑیا پھرے، کسی دی پیلی بھی کھادی جائے، لوگوں دے حق اور بیگانے حق تے بھی قبضے جمائی جائے، اور ہیرا پھیرتی چکراں نال اپنی دولتاں بنائی جائے، اور عیاشیاں بھی نال نال جاری رکھیں. تو پھر ان کا نتیجہ جڑا ہے، چلو وہ بھگتن واسطے لنگوٹا کس لو، پھر تیار ہی رہو، بس فرشتہ آن والا ہے. لیکن نبی جڑے سب تو زیادہ مہربان بھی ہوندے نے اور اپنی قوموں واسطے دعاواں بھی کرتے ہیں، اور پھر انہوں دی زبانہ تاثیر بھی بڑی ہوندی ہے. لیکن انہوں تو بھی کئی بندے صرف دنیا دی آزادی واسطے، کئی بندے انہوں تو نہیں سمجھے، اخیر تے جہنم چ گئے. نبیاں تو خیر اس گل تے کچھ افسوس بھی ہویا ہوئے گا، برادری جو ہوئی جب اللہ دا حکم آ جاتا ہے پھر انہوں دا افسوس بھی ختم ہو جاتا ہے. ہاں بابا جی آدم علیہ السلام دا نقشہ نبی کریم نے دسیا کہ آپ سرکار جس ویلے پہلے آسمان تے معراج دی رات پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بابا جی نے دیکھا کہ سجے کھبے کچھ لوگ بیٹھے نے، سجے پاسے دیکھتے ہیں تو ہسن لگ پہ، کھبے پاسے دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیں. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا کہ کون بابا جی، اور ان ایک سجے کھبے کون لوگ نے، اور ایک ہی قصہ ہے، ادھر ویکھتے ہیں ہستے ہیں، ادھر ویکھتے ہیں روندے. انہوں نے دسیا کہ ابو کا آدم، یہ تھوڑے باپ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے نے، انہوں نے سجے پاسے وہ خوش نصیب اولاد ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ دے قانون دیا پابندیاں چلیاں، اپنی جان نو ذرا بن کے رکھا. ہوں یہاں کے چہرے تے نور برس رہا، جس ویلے یہاں دے سونے منہ تے نورانی منہ ویکھتے ہیں
تے چونکہ باپ نو اپنی اولاد جڑی ہے جڑی کامیاب ہو جائے انہوں ویکھ کے خوشیاں ہوندیاں تے اے کھبے پاسے انہاں دے جڑے بیٹھے نے اے او بد نصیب نے کہ جنہیں دنیا دے بڑے بڑے قانون پڑھے نے تو صرف چلاکیاں واسطے پڑھے ہیرا پھیریاں کرتے رہے عیاشیاں کرتے رہے اخیر ہون انہاں دے منہ کالے کر کے تے انہاں نو جہنم دے قیدی کر دیتا گیا چلان ہو گئے نے یہ چلانیاں نو ویکھ کے جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام تو انہاں دی ٹاہیں نکل جاندیاں نے جاؤ نالائکو اوے نامرادو کتنا تمہیں وقت ملیا پاویں تھوڑا ہی وقت سی لیکن اندر چ تھوڑی جی کھیچل کر لیندے جنت دیا بہاراں لب جاندی تو میں جڑی آیتاں پڑھی نا اندر حضرت نوح علیہ السلام دا اللہ نے قصہ بیان فرمایا ہے اللہ نے پہلے سارے نبیاں دے سانوں قصے سنائے نے کہ میرے محبوب دی امت نو سبق مل جائے اور یہ بڑی گل ہے کسی نے مار پیندی ویکھ کے چور چوری چھڈ جاندا ہے تے مار نہ ویکھی ہوئے تے کئی دلیریاں کر دیندے تے جس ویلے بھن پیندی پی ہوئے سچ پتر لگ رہا ہوئے پٹھا لمکیا ہوئے پھر کئی آدھے تو بھائی چوری بڑی پیڑی گل ہے اللہ نے پہلیاں قوماں دا زوال دسیا ہے انہاں دے جڑے عذاب آئے نے وہ بیان کیتے نے تاکہ میری امت دے لوگ جڑے نے میرے محبوب دی امت دے لوگ اے پہلیاں قوماں تو ہی سبق لے لین اے پھر وہ حرکتاں نہ کرن جن دے اتنے عذاب آندا لیکن بڑی حیرت دی گل ہے کہ اسی تو کسے بھی نہیں پڑھتے جے پڑھنے تے اثر نہیں کرتے کہندے نہیں انہاں واسطے ہی عذاب سے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ بڑی کوشش محنت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سال 2 سال دی گل نہیں 100 سال 200 سال بھی نہیں بلکہ 950 سال اور دین دی تبلیغ کرنا جڑا ہے یہ دنیا دے کام نالوں اوکھا ہے دنیا دا کام تو انسان دی خواہش دے مطابق ہے بندہ ویکھدا ہے کہ مجھ رکھاں گا پٹھے پاواں گا کھیچل ضرور ہے لیکن مکھن بھی کھاواں گا لیکن دین دا کام کرن والے دے اگلے مکھن بھی خوش جاندے نے مجھاں چوری ہو جاندیاں نے برادریاں رس پیندیاں تو دین دا کام کرنا بڑا مشکل ہے 950 سال تو انہوں نے دین دی تبلیغ کی تھی تے سانو جے رب 950 سال دے دیتے اسی دکان ہی کٹی جائیں گے کٹے بچے ہی پالی جائیں گے اور تکڑیاں وٹیاں چی مر جائیں گے آخر کیونکہ دنیا دے پیار ہی اتنا غالب ہے ہن تسی نہیں دیکھتے پے حالانکہ سارے اولیاء ہی بیٹھے نے آج جنے گئے جو تسی تجربہ کرنا ہوئے رب کو دعا کرو بھی یا اللہ انہاں نوں دکانداری کرنے واسطے 70 سال دی عمر دیویں بڑے خوش ہو کے آمین آکھن گے تے جے تسی دعا کر دیو بھی یا اللہ جنت دا سودا بنان واسطے انہاں نوں دین دی خدمت دی توفیق دیویں انہاں دی ساری عمر اسے پاسے لنگ جائے تے دلوں آندے مولا نہ ہی قبول کریں کتے قابو بھی نہ آ جائیں یہ ہے ساڈا ایمان اس قدر حالات بگڑے پے نے کہ دنیا ساڑے دل سے بھی بڑھ گئی ہے دماغ سے بھی سوار ہو گئی اسی سوچنے بھی ہیں تو صرف دنیا دا سوچنا تے دین دا بھی کرنا ہوئے تو پہلو اپنی دنیا دا سوچ کے کرنے ہیں کہ مینوں تو نہیں کتے گھاٹا پہ جائے گا کوئی میرا نقصان تو نہیں ہو جائے گا دین دا تاں کرا جی گھاٹا نہ پایا تھا ہاں جی بچوں کو منافع مل جائے غنیمت دا مال جو حصہ ہی لگ جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو دین بڑا چنگا ہویا کہ اللہ بزرگ نوح علیہ السلام نو اتنی لمبی عمر ملی وہ ساری عمر ہی اللہ دے دین تے لا دی اور کس ماحول کس فضا دے اندر دین دی دعوت دیتی ہے کہتے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. کہتے مولا میں دن بھی تے رات بھی لوگوں کو تیرے دین دی دعوت دیتی ہے. ہوں جڑا بندہ دن بھی کھپی جاتا ہے رات بھی کھپی جاتا ہے اور آرام کہڑے لیے کرے گا جی؟ پھر فرماتے ہیں کہ مولا جدوں بھی میں انہوں نے دین دی دعوت دیتی تیرا پیغام سنایا انہوں نے اپنی انگلاں کناں چ پا لی. حالانکہ سیاح آدمی جڑا ہے وہ کسی دی گل سنتا ہے جے چنگی ہوئے تو منتا ہے جے نہ چنگی ہوئے سٹ دیندا ہے. لیکن بچیاں دی عادت نہیں میں سنتا نہیں میں سن کنا چونگلیاں ہی پا چھڑی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ تے بلکہ چونگل ماٹا مار کے نا کنا چ بھی بجا تے چہرے تے بھی بجا. نہیں اسی تینوں وہدے بھی نہیں. اندازہ لو بھی یہ پاگلاں والا طریقہ ہے بندیاں والا طریقہ. تسی گل سن لو جی چنگی ہے تو ٹھیک نہیں چنگی تو نہیں مانتے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا پھر اینے اڑے اللہ کہنے لگے نو جے تو باز نہ آیا تے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ اٹا پتھر مار کے تے ختم ہی کر دیا. تو اک چو چھڑا لیا تے ساڑھے چ ایمان دی کنی کو ضرورت ہے جی. اچھا چاچے جی ناراض ہو رہے ہیں چلو پھر اگا تو نہیں کرتے. سنیا ماسیوں بھی علماء کر دیتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر چھڑ دینا. نہ ساڈا ایمان تو اتوں تک نہیں ہوتا چاچے تکرا تے ماسی تکرا. تے اول تو سجنا بیلیاں کو بھی ڈردے ہی رہنے ہیں بھی جے انہوں نماز کی گل کی کوئی روزے کی آخی کوئی ہور انہوں کوئی شریعت کی پابندی یہاں رس جانا ہے پھر یہ جے سجن کتوں لبن گے. دکاندار بیچارہ اسے گلوں ہی پریشان ہو جاتا ہے یہ پکے گاہک نے روزی کا بوہا کھلا ہے تے جے اے رس گیا میں انہوں کو دین کی گل کر لی تے روزی کا بوہا ہی بند ہو جانا. رب کو کتنے انتظام ہونا. انبیاء علیہ السلام دے نال ہر قسم دے بائیکاٹ ہوئے. ساڈے رہبر و ہادی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے والا نے اتنا تنگ کیتا کوئی کلام نہیں کرتا کوئی دکان تو سودا نہیں دینا. جے باہروں کوئی تاجر بندہ آندا ہے تے کوئی خاندان قریش ہونا کوئی سودا بنو ہاشم قبیلہ اگر نبی کریم دا خاندان کوئی سودا لین لگتا ہے سارے دوڑ کے اگے ہو جاتے ہیں اور نہیں 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 انہوں سودا نہیں دینا انہوں سودا نہیں دینا. آپ لوگوں دی اس ایذا اور تکلیف ہوتے ہو انہیں پریشان ہو گیا کہ شیوے ابھی طالب دے اندر یعنی پہاڑوں دے درمیان ایک تھوڑی جی جگہ سی سارا اپنا خاندان لے کے تو اتنے جا بیٹھے کہ مکے بھی تو سانو گلیاں چ ٹرن کو نہیں دینا تو چلو آپ پہاڑ دیا پہاڑی میدان چ ذرا اولے ہو کے یہاں کو بہ جانے بیڑا ہی ٹپانا. 3 سال اس طرح کے حالات نے کہ آپ دے خاندان دے ننے بچے اگر انہوں پانی نہیں ملتا کھان نہیں ملیا تو چیخنا شروع کر دیتا ہے. انہاں چیخاں دی آواز مکے دیا گلیاں جاندی سی. پھر اگر کسی بندے نو خدا ترسی ہوندی دل وچ رحم آ جاندہ کہ چلو ٹھیک ہے اسی پاویں مسلمان نہیں گئے پر آخر وہ انسان ہے انسان تو ہے. انہوں رات دے اندھیرے وچ لک لک کے کئیاں نے
انہاں بچیاں دی خاطر کچھ نہ کچھ کھان پین دی شے گھل دے 3 سال اسی طرح قیدیاں طرح کٹے نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ وہ مکے والے ایک دن آن کے کہنے لگے کہ تسی اگر بادشاہ بننا چاہو نا تو اسی سارے مل کے تواڈے سر تے تاج رکھ دینے. تسی دولت چاہتے ہو جنی گھراں وچ دولت کٹھی ہوئی ہے وہ ساری لیا کے قدماں ڈھیر کر دینے. تانوں کسی حسین خوبصورت کسی لڑکی دی ضرورت ہے تو اسی سارے مکے دیا لڑکیاں تواڈے سامنے کھڑیاں کر دینے, انہاں وچوں جدھر اشارہ ہوئے گا تواڈی بغل چ آ جائے. حالانکہ اسی بڑی غیرت مند لوگ ہاں, بچیاں نو زندہ رکھنا بھی ساری بے غیرتی ہے. جمدیاں نو اسی ساکھ دیاں زمین چ گڈ چھڑنے ہیں کہ ساڈا کوئی جوائی نہ بن سکے. اسی اینی غیرت رکھنے ہیں لیکن تیرے نال اتنا سانو پیار ہے کہ تیرے سامنے تے جوان دھیاں پال کے اسی کھڑیاں کر دینے ہیں جیڑی چاہے تو لے سک. آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی شے دی خواہش نہیں, میں نے یہ خواہش ہے کہ تانوں اللہ ہدایت دے دے جنت نصیب کر دے. تسی سنو یا نہ سنو میں اللہ دا پیغام سنا کے رہنا. جن دی قسمت دا بوا کھلے گا انہوں ایمان نصیب ہو جائے گا. اسی نبی کریم دے وارث ہاں, اللہ سانو ورثہ نصیب کرے. جو باپ دا کاروبار ہوندا ہے اولاد دا بھی وہی ہوندا ہے. جے کدے اسی اپنے آپ نو نبی کریم دے روحانی اولاد سمجھ دے تے اسی بھی یہی کم کر دے جڑا محمد مصطفیٰ نے کیتا کہ دین نو سکھ دے سمجھ دے اور پھر دین نو اگے پھیلان دی محنت کر دے, کوشش کر دے. اس کم وچ پویں برادریاں رس جاندیاں, وطن چھڑنا پیندا. جے ساڈے نبی کریم نے مکہ چھڈیا تے اسی نہیں چھڑ سکتے, بلکہ اللہ پاک نے تو یہ سختی فرمائی ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. جڑے کلمہ پڑھ کے بھی کافراں دے ملک سے رہن اور ہجرت نہ کر کے آن, فرمایا انہاں دیاں بچیاں چک کے لے جان, انہاں دیاں دولتاں لٹ کے لے جان, تسی انہاں دی امداد نہیں کرنی کیونکہ وہ اپنی جائیداد واسطے بیٹھے ہیں, اپنی دکانوں واسطے, مکانوں واسطے اور اپنی برادریاں دے نال میل جول رکھن واسطے. وہ کافراں دے ملک چ رہندے جتھے انہاں نماز پڑھن دیندے نے نہ کوئی دین دا کم کرن دیندے. فرمایا انہاں تے جو ظلم ہو جائے تسی انہاں دی امداد نہ کرو. یہ جے مسلمان کسے کام دے نہیں ہے جڑے دنیا دی خاطر اپنے وطنوں وچ بیٹھے ہون. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. ہاں جی اتنے اس واسطے وہ ٹھہرے نے کہ اسی اللہ دے دین دی تبلیغ کرنی, برادریاں نو بھی کہنا ہے, دوسرے لوگوں نو بھی اللہ دا پیغام پہنچانا ہے. اس نیت نال اگر وہ کافراں دے ملک وچ بھی رہن تو پھر فرمایا انہاں تے کوئی ظلم ہوئے تو پھر تہاڈا فرض بنتا ہے کہ انہاں دی امداد کرو. اندازہ کرو کہ کسی مسلمان دی بھی قدر ادو ہی بنتی ہے جدو دین واسطے قربانی دے. جب دنیا واسطے کتے بیٹھا ہوئے تو اللہ دے نزدیک ان کی قدر و قیمت ہی کونی, ان کو لٹ کے لے جائے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کوئی امداد ہی نہیں کرو. اللہ اللہ. تو جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سخت حالات وچ اللہ دے دین دا کم کیتا ہے, لیکن بار بار تو حکم ہو رہا سی کہ کالے نہ پینا, صبر تو کم لینا اور نال نال دعا ہدایتیاں کردے ہی رہنا. اللہ نو اپنی مخلوق نال بڑا پیار ہے, خاص طور تے انسان نال تو اتنا پیار ہے کہ اے اللہ دے محبوب بندیاں نو, اللہ دے پیارے پیغمبراں نو اٹا مار دے رہے نے, گالاں کر دے رہے نے, لیکن اللہ پھر بھی فرماندے رہے نہیں حوصلہ کرو حوصلہ کرو. نبیاں نو حوصلہ دیتا ہے کہ ویکھیا جے بد دعا نہ کرنا, ویکھیا کالے پا کے انہوں چھڈ کے نہ ٹر جانا. صرف یونس علیہ السلام کو
اینی کو غلطی ہوئی کہ بڑا کچھ سمجھاتے رہے. جس ویلے قوم نہ سمجھی اللہ دے عذاب دے نشان شروع ہو گئے. آسمان دیکھیا کہ رنگ بدلتا ہے پیا, کدے وہ سرخ ہو گیا ہے, کدے سیاہ ہو گیا ہے, کدے کھٹا رنگ, کدے رتا رنگ, کدے سیاہ. یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ ہن آخری وقت آ گیا. اس قوم دا وقت جڑا سی, جڑی مہلت ملی ہوئی سی, وہ ہن ختم ہو گئی ہے. ہن تبلیغ دا موقع نہیں رہا, ہن انہوں چھڑ کے ٹر جانا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم نال ناراض ہو کے باہر نکل گئے. دریا تو پار ہونے واسطے بیڑی چڑھ گئے. جس ویلے وچکار پہنچی تے بیڑی نو ڈولا پی گیا. ملا ماں دا کو پرانا تجربہ سی, انہوں نے کہا معلوم ہوں کوئی بندہ ایسا آ گیا جڑا مالک تو بن پوچھیا ہی آ گیا. پہلو تو بات ہی سمجھ ہی نہ آئی بھی میں کدوں مالک تو بن پوچھیا. انہوں نے آخیا پھر بھائی اپنے آپ کو نہیں بولتا تو پھر اسی کورے پا دیں گے, تو جنہ نہ نکلا ہوئے گا دھکا دے دیں گے, سارے کو ڈبن پھر کلا ہی جائے. پورا حضرت یونس السلام کے نام نکلایا. پھر سمجھے کہ وہ اجے وہی تو اتری نہیں سی, میں تسی اتوں چلے جاؤ, تو میں بن پوچھے ہی آ گیا. این عذاب دے نشان دیکھن تو بعد بھی جب تک اتوں پیغام نہ آ جائے کہ اپنی قوم نو ہن چھڑ کے ٹر جاؤ, اونا چر اتوں نکلنا میری غلطی ہے. لیکن نبیاں بڑے انصاف پسند ہوندے نے. انہوں نے کیا جی گل ہے کہ تسی کا گھبراؤ نہیں, میں خود ہی چھال مار دینا. کئی جڑے جانتے پچھاندے سن, نبیاں دے اخلاق بڑے اچے ہوندے نے, انہاں دی خوبیاں بڑیاں بہترین ہوندیاں نے. کافر بھی انہاں نال پیار کردے نے, صرف انہاں دی گل نال ویر رکھدے نے, ویسے انہاں نال پیار کردے. کئی آخیا نہ جی نہ جی جی پھر تہاڈا ہی نہ نکلا ہے تو چلو میرا پویں نہیں نکلا, میں تہاڈی تھان جی چھال مار. نہیں نہیں نہیں, یہ انصاف کے خلاف ہے, میں آپ ہی جا. چھلانگ لگا دی تھی دریا دے اندر. اللہ تعالیٰ نے ویل مچھلی نو حکم فرمایا میرا بندہ آ رہا ہے, لیکن ویکھی دند نہ لگن دیں, میرے پیارے بندے دے جسم تے کوئی خراش نہ آ جائے, ثبوتا اندر لے جا. مچھلی اپنے پیٹ سے انہوں لے کے تے دریا دی تہ دے وچ چلی گئی. پہلے تو گھبرایا کہ شاید وقت موت دا ہے, لیکن جس ویلے تہ وچ پہنچے تو دریا دے تھلے وچ جڑے کنکر سن انہاں دی سبحان اللہ و بحمدہ ہی سنی کہ اللہ دی تعریف تے ایک ایک ذرہ پہ کردا ہے, تسبیحاں پڑھدا ہے, درختاں دے ایک ایک پتے دی آواز ہے, اور ریت دے ٹبیاں دے ہر ذرے دی آواز ہے, سمندراں دے پانی دے ایک ایک قطرے دی آواز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک بندہ ہی غافل ہے جنہوں توفیق نہیں ملتی, ورنہ ہر چیز ہی اللہ دے ذکر سے مست ہوئی. تسبیح سنی تو پھر خیال آیا کہ میرے کان جڑے نے وہ اجے جاگ رہے ہیں, وہ تو اللہ دی تسبیح سن رہے ہیں. پھر کہندے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا کریم تیرے بغیر کسی دا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ اندر کی فریاد کیتی جائے, کسی کو اختیار ہی نہیں کہ کسی فریاد سن لے. تیری ذات ہر قسم دے عیباں تو پاک ہے, تیرا علم بھی پاک, اندر چ غلطی نہیں آ سکتی. تیری ذات پاک ہے, اندر چ کوئی عیب نہیں آ سکتا. تیرے فیصلے پاک نے, اندر چ بے انصافی نہیں ہوندی. تو جو کچھ کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالم. ایمان بھی سانو یہی کہندا ہے کہ بندے کو کوئی پریشانی آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی ناکامی ہو جائے,
تو اندر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں خدا نو کی ساڈے نال ویر ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جانے یہ کی خیر ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اور انہاں کچھ نہیں بننا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوئے گا کہ جڑیاں پہلے خطاواں بندے نے کیتیاں تے قیامت نوں انہاں دی وجہ نال منہ کالا ہونا سی، اللہ پاک کو خطاواں ہی معاف کر چھڑدا ہے۔ یہ چھوٹی گل ہے، بہت بڑی گل ہے۔ جے بندے نوں ایتھے بخار نال معافی ہو جائے، گناہاں تو دھوتا جائے، کتنی بڑی گل ہے۔ کسی دے مکان نو اگ لگ جائے، کسی دی دکان نو لگ جائے اور لکھاں دا مال سڑ جائے، مومن نو سمجھنا چاہیے کہ صرف اللہ نے آگے اس واسطے لائی ہے کہ اگلے جہان دی اگ تو میں بچ جاں تے مینوں ان دے بدلے اللہ پاک جنت دا مکان دے دے، اتھوں دی دکان دے دے۔ جس ویلے بندے دا ایمان بن جائے کہ اللہ جو کردا ہے صحیح کردا ہے تے پھر ایک تو دل نو اطمینان نصیب ہوندا ہے اور دوسرا ہے کہ اللہ پاک دونوں جہان دے درجے دے دیندا ہے۔ غلطی نو مننا چاہیے، اللہ کو ڈر کے معافی منگنی چاہیے، ان دے اوتے اللہ بڑے بڑے انعام دے دیندا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم مچھی دا پیٹ ہے، پھر دریا دی تہ، رات بھی انیر گھپ ہے، اتنے اندھیرے نے، اتنے ہور تو میں کوئی ویکھ نہیں سکتا، ہور کوئی میری سن نہیں سکتا۔ لا الہ الا انت، تیرے بنا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ کوئی بندہ کسی اگے نوے چکے یا فریادی ہوئے۔ تو مولا کریم تیرے بغیر سن کون سکتا ہے؟ تو ہی ویکھنا ہے تے تو ہی سننا ہے۔ مولا تیرے وچ عیب نہیں، عیب تو میرے وچ ہے۔ جس ویلے اقرار کر لیا اللہ تے فرشتے کہندے نے مولا کریم اے آواز تو اسی پہچاننے، یہ اگے بھی آسمان تے آندی ہوندی سی، لیکن اگے تو واہ کھڑکے دار آواز آندی سی، اج نمی نمی آواز آندی۔ فرمایا میرا بندہ یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ اور دریا دی تہ وچ قابو آیا پیا ہے، یہ اتھوں سانوں پکار رہا ہے اللہ اللہ۔ جس ویلے اللہ دے ہاں پکار پہنچی، مچھلی نو آرڈر ہو گیا کہ آرام نہ لیا کے باہر سٹ دے، انہیں منہ باہر کڈیا گلش دیتا۔ ادھر یونس علیہ السلام دی قوم نو چیتا آ گیا کہ سانو حضرت یونس سے سمجھایا کرتے سن کہ جی اللہ دے عذاباں تو بچنا ہے تے پھر اللہ کے رو لیا کرو، یہ دل کام پھب جاتا ہے۔ انہاں ساری قوم نو کٹھا کر کے رونا شروع کر، بچیاں نو بھی چونڈیاں وڈ وڈ کے تے پکھیاں رکھ کے انہوں نے بھی روان پٹان لگ پے۔ تو انہوں نے ڈنگراں دا بھی ایسا نقشہ بنایا کہ مجھاں گائیاں اپنے بچوں نو ویکھ کے روئی جان تے بچے انہوں نے ویکھ ویکھ کے پٹی جان، واہ واہ کیتی جان، نقشہ پورا ہی کھچ دیتا رون تو۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اللہ فرماتے ہیں ہور کسی قوم نو نصیب ہی نہیں ہویا کہ عذاب ویکھ کے چلو محنت کر لین، پر یونس علیہ السلام دی قوم دی بڑی قسمت جاگی کہ عذاب دے نشان دیکھ کے رونا شروع کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا عذاب ہی ٹال دیتا۔ انہوں نے پھر ایک موقع دے دیتا کہ ہن تسی عمل کر لو، چلو اگے تو مہلت اسی ختم کرنی سی، ہن تو پھر دے دینا۔ بڑی گل ہے میرے بھائی، اگر کسی دے وال چٹے ہو گئے نے تے پھر بھی ملک الموت نہیں آیا تو انہوں تو خدا دا شکر کرنا چاہیے کہ جوانیاں میں تو ہوش نہیں رہی تے ہن ہی مینوں سنیا مل گیا، چٹے والا نے مینوں دس دیتا ہے کہ جی میں اگلی تیری جوانی ختم ہوگی، بڑھاپا آ گیا، اسی طرح بڑھاپا ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گا، ہوں ہی سنبھل جا۔ حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نے مہلت مل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ پیغمبر خدا دا ناراض ہو کے چلا گیا،
آپ کتے لبھیے چل کے لبدیا دریا کے کنارے تے پہنچے تے دیکھا تے حضرت یونس علیہ السلام اتنے لیٹے ہوئے تے اللہ نے آیت کریمہ دی برکت نال انتظام ہی ایسے سونے کیتے کہ انہوں نے جڑے بصری دے پیڑ دے اندر کوئی تھوڑی جی گرمی لگی تو انہوں جسم تھوڑا جا گڑیا انہوں دا علاج کرنے واسطے اللہ پاک نے انہوں تے بدوان دی کل ول اگا دیتی اور کدوਆਂ دی ول وچ تاثیر ہوندی ہے کہ وہ سڑے سڑے ماس جڑے اندر ٹھیک ہو جاندے حتیٰ کہ گرمی دا تکا لگا ہوئے نا کسی بخار ایسا چڑھا ہوئے لیندا ہی نہ ہوئے تے لوگ پھر اندیاں تلیاں ہوتے کدو کسان دے تے جنہاں دے دماغ کی خشکی چڑھی ہوئے تے وہ پاگڑیاں مارن لگ پین کدو روغن دے دماغ سے چسو بندہ ٹھیک ہو جاندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کدوਆਂ دی ول اگا کے سایہ کر دیتا تاکہ جڑا ماس تھوڑا بہت گلیا نہ کتے چڑیاں نہ بن جائے دھوپ نال پھر ٹھنڈک ایسی پہنچائی کہ مجھاں دے دودھ نالوں گاں دا ٹھنڈا تے گاں دے دودھ نالوں بکری دا ٹھنڈا تے بکری دے دودھ نالوں بھی ہرنیاں دا دودھ ٹھنڈا اللہ پاک نے ہرنیاں نو آرڈر دیتا کہ میرے بندے دے قریب ہو کے کھڑیاں ہو جایا کرو تے پسم کے انہاں نو دودھ پلا دیا کرو جیڑیاں ہرنیاں بندیاں تو ڈردیاں تے دور میلا تک نس جاندیاں نے انہاں نو اللہ دا جس ویلے حکم آیا تو کول کول کھلو کے تے دودھ ہی پیائی جان وہ ساری دا اللہ دے قبضے وچ ہے نا گل پر اسی تو یقین رب تو توڑے نے نا بھی وہ بھی ساڑا کچھ سوار سکتا ہے کہ نہیں سوار سکتا اسی انجے اون دا کام کیتا نا خدا دا تے ساڑا کام بگڑ جائے گا نہ ہونی میں تواڈے کولوں پوچھنا بھی اللہ اسی اپنے پیڑ دا کام جڑا اون دے واسطے تو عمرہ لگا دتیاں نے تے اللہ دا کام کرن واسطے جنہیں زندگی دتی ہے کھو بھی لینی ہے اپنے دل دی خوشی نال کوئی بندہ 7 دن دیندا ہے کہ نہیں دیندا حضرات کھڑے کرو پتہ لگ جائے جنہیں 70 سال دیتے نے انہوں 7 دن دے سکتے ہو نہیں دے سکتے پھر یہ رکھ کے بکھایا نہیں نہ دیں دے تو پھر رکھ کے بکھایا جی جس دن ملک الموت آیا اس دن آکڑ کے بکھایا جی جڑا آکڑے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی ملک الموت تو جڑا ویر نالا بندہ ہے اس ہاتھ تک کھڑے کرو ادھر بھی نہیں کھڑے کرتے ادھر بھی نہیں کھڑے کرتے کی حساب ہے بھائی ایک پاسے لگو نا بھئی یا تو یہ آخو بھی اسی ویر جائیں گے سانو ملک الموت نہیں لے جا سکتا تے یا پھر جڑا خدا بدو بدی جان لے لیندا ہے اس خدا تو ڈر کے ان کا کام بھی کرنا چاہیے اسی اپنے پیٹ واسطے اوزری بھرن واسطے وہ گندا پیٹ بھرن واسطے ساری عمر لا دی تے اللہ دا کام کرنے واسطے اسی 7 دن بھی نہ لا سکیے حیرانی دی گل ہے تواڈے واسطے میرا خیال کوئی حیرانی دی گل کہ نہیں حیرانی دی گل ہے یا نہیں لو یہ بھی نہیں دس دے وہ حیرانی دی گل ہے کہ نہیں وہ جنہیں جو 70 سال دیتے نے اینا مہربان ہے وہ اندر کام واسطے 7 دن ہی دیں حیرانی دی گل ہے کہ نہیں بڑی حیرانی دی گل اللہ مولا کریمہ تو ساڈے دماغ تے دنیا اینی سوار کر دیتی ہے کہ سانو تو تیرے احساناں دا بھی شکر نہیں آتا بھی تو ایڈے وڈے احسان کیتے نے ساڈے کولوں کی اگوں ہوندا ہے تو پھر اللہ کو رو کے دعا ہی کر لو کہ مولا کریمہ اینا دھکا تو نہیں چنگا کہ اصل سانو پرا چھڑ دے تے دنیا دے دھکے کھان واسطے ہی چھڑ چھڑے تے دھکے کھا کھو کے اور مٹھیاں کٹے چھان چھون کے تے اخیر قبری جا وڑیے تے اوتھے جا کے جھڑکاں لینا شروع کر دی مولا کریم اینا دھکا تو نہیں ساڈے نال سانو مولا کریم اپنے دین واسطے قبول فرما مولا منظور فرما ٹھیک ہے جنہ بادشاہاں نے دولت دے نشے ہوتے اور کرسی دے نشے ہوتے تیرا ذکر چھڑ دیتا ہے مولا کریمہ وہ تو ہے نہیں ایسے قابل کہ وہ مسیطے بھی نہ بڑھ نال تیرے گھر میں آ ہی نہ سکن لیکن جہے تیرے نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں کدے ٹوٹا پلا سجدہ کرتے ہیں مولا کریم انہوں نے یہ دھکا مولا تو نہ کر سانو اپنے دین واسطے قبول فرما نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے ہیں اسی 9.5 دن بھی نہیں کرنے واسطے تیار ہے اخیر یونس علیہ السلام نے تو اللہ تعالی نے معافی منگن کا انعام دیتا کہ انہوں نے پہلو تو پیٹ چوں کڈ کے مچھلی دے پیٹ چوں تے ٹھنڈی فضا اور ہوا یہ نصیب کیتی پھر ٹھنڈا سایہ نصیب کیتا پھر ٹھنڈا دودھ عنایت کیتا اور اس تو بعد ٹھنڈکاں اینیاں پہنچائیاں کسی دے ایک پتر ناراض ہو کے گھروں رس کے ٹر جائے
تے ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے، باپ انہوں لبدا پھردا ہے، لیکن جس نبی دی اینی اولاد لکھاں دی تعداد وہی رس کے پرا دفع ہو جائے، خدا دا بوا ہی چھڑ جائے، گھروں ہی نکل جائے، تے انہاں تے کنا کو دکھ لگے گا۔ نبیاں نو اپنی سکی اولاد نالوں دوسری امت زیادہ پیاری ہوندی ہے۔ تے اللہ نے اتنی بڑی ٹھنڈک عنایت فرمائی آیت کریمہ اتنے کہ 1.25 لاکھ دے قریب ساری قوم جڑی بگڑی ہوئی سو انہوں نے لیا کے قدماں 'چ کھڑا کر دیا۔ تسی اندازہ کرو جی، ایک پتر واپس آ جائے تو اسی لڈو بنتے پھرنے ہاں، تے جنی 1.25 لاکھ اولاد جڑی ہے وہ دے سامنے آ جائے تے کلمہ پڑھ کے سنا دے، ادو کنیاں کو خوشیاں ہوئی ہون گیا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اللہ فرماندے نے کہ اے صرف یونس علیہ السلام دی قوم نو ہی یہ شرف حاصل ہوا ہے، باقی سب قوماں عذاب ویکھ کے بھی نہیں ہٹے، آکڑے ہی رہے۔ آخر اللہ نے فرمایا اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کان۔ اس تو بعد کسی نے اسلام قبول نہیں کرنا، تے اے جو کچھ کرتے ہیں ہن تسی کام چھڑ دو، انہوں کرن دو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ میں ہن سیلاب لیانا ہے، بہت بڑا طوفان آئے گا، تسی بچاؤ واسطے ایک بیڑی تیار کر لو۔ بچانا تو اللہ نہیں ہوتا، لیکن بندے نو ہاتھ ہلان دا بھی حکم ہے۔ جی اللہ دے امر دے مطابق، اللہ دی شریعت دے مطابق تھوڑا بہتا بھی بندہ بچا کرنے دی کوشش کرے، اللہ کامیاب کر دینا۔ فرمایا تسی بیڑی بنا لو۔ جس ویلے چودھریاں نے لنگنا تے بیڑی بنا رہے سن تو انہوں نے کہنا واہ، اگے آتا سی میں نبی ہاں، ہن کہتے میں بڑھائی ہاں، میں ترخان ہوں ترخان والے کام شروع کر دیتے ہیں۔ بڑھے کی مت ماری اتنے کدی اینیاں بارشیں ہی نہیں ہوئی، یہ کی بھائی خوف خطرہ پیدا ہو گیا، نہ اس علاقے کوئی دریا ہی جڑا کدی ٹوٹ کے آیا، نہ کوئی ویڈیاں بارشاں ہی، تو یہ بھائی کہاں خطرہ پیدا ہو۔ تو انہوں نے فرمانا کہ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ذرا ٹھہرو، دو 4 دن اڑیکو، پھر وہ بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آج تسی سانو مخول کر دو، اسی پھر تمہیں ڈبکنیاں لیندیاں نو مخول کریں گے۔ اللہ نوح علیہ السلام نے آخر جدو اللہ دا امر آیا، اعلان فرمایا کہ بھائی جڑے میرے سچے ساتھی نے وہ آ جاؤ، میرے نال بیڑی تے سوار ہو جاؤ۔ وہ سچے ساتھی لکھاں دی تعداد وچوں 950 سال دی محنت صرف 80 بندے۔ اب مینوں بھی اج کل بڑا وہم ہویا ہے، میں کہنا بھی مینوں بھی مرکز بنان نال کوئی 20-22 سال تو گزر ہی گئے، تے میں بھی اپنے بھراواں کولوں ذرا ویکھاں تو صحیح بھی میرے ساتھی کنے کو ہے، میں انہاں کولوں مہینے پچھوں 3 دن منگ لینا، مینوں پتہ تو لگے گا نا بھی میرے کام نال کون پیار کردا ہے تے میرے نال کون صحیح معنی چ پیار رکھدا ہے۔ اور لون تیل تے بیلی تو سارے ہی ہوندے نے، پھوکاں مرام تو جتوں لب جائے، کئی آدھے جی اتوں بونگیوں شفا ملتی، وہ میرے کو آ جائے۔ جی انہوں نے کوئی دس دے کہ فلانا سام سی جڑا وہ دم کرتا ہے، فلانا سائی جڑا انہوں بڑا دم پھورتا ہے، تو پھوکا آنا تو ٹوری پینا ہے، چوڑے کولوں بھی سانو شفا ملنی چاہیے، سامسیاں کولوں بھی شفا۔ کئی اپنی جوان دھیاں جڑیاں نے انہوں دے جھاٹے کھول کے تے چوڑیاں تے سامسیاں دے سامنے بٹھا دیندے نے، وہ پتہ نہیں کی پھونک دے کی سنگھا دیندے نے، وہ اتنے حال کھیڈن لگ پہ وال جڑے کدی این لگے جاندے کدی اون لگے جاندے۔ ساڈا دین پاویں ککھ نہ رہ جائے، ایمان دا دیوا ہی گل ہو جائے، اسی کہنے سانو تندرستی چاہیے پاویں چوڑیاں کول لب جائے۔ ایمان بھی تو یہ جے بنے ہیں نا۔ اور شفاعت دنیا دی ملے یا نہ ملے، جہنم دی اگ تو شفا ملنی چاہیے۔
اللہ دی رضا ملنی چاہیے. اللہ دے بندو دیکھی دے کہ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے, محمد مصطفیٰ دے بیان کی کہندے نے, وہ دے وچ بھی ساری خیر موجود ہے. پاسے دھکے کھان دی لوڑ ہی کوئی. لیکن ایمان ٹوٹے ہوئے. تو میں دسن لگا سا, سیلاب آیا آسمان تو اینی بارش کہ اگے ساڈے کول تو جڑی بارش ہوندی وہ قطرہ قطرہ گردا ہے, لیکن انہاں تے آسمان دے بدل جڑے سن وہ سارے کٹھے ہی ڈگ پیندے سن. بڑے بڑے بدل زمین دے پڑ پاڑ گئے, دانے کھل گئے. ویکھدیاں ویکھدیاں مکاناں دیا چھتاں تو پانی لنگ گیا, اور پھر درختاں دیا چوٹیاں تو لنگ گیا, پہاڑاں دی چوٹیاں تے چڑھ گیا. تسی اندازہ کرو اس منظر دا. اللہ اللہ کہ جس ویلے کوئی شے نظر نہ آوے, پانی پانی ہر جگہ ہر پاسے, اس ویلے وہ بیڑی ایک تری پھر دی ہے. اور نبیاں دے ساتھیاں نو اللہ انج بچاندا ہوندا ہے, پر جڑے نبی دا ساتھ دیندا ہے اللہ اون دی حفاظت کردا ہے. جڑے نبیاں دا ساتھ توڑ دیندے نے انہاں دے قلعے بھی محفوظ نہیں رکھ سکدے, انہاں دے پہرے جڑے نے وہ بھی بیکار ہو جاندے نے. اللہ سانو ایمان نصیب کرے, اسی نبیاں دے ساتھی بنیے. پھر بیڑی جڑی اج بھی ڈگمگا رہی ہے, پھر یہ بھی انشاءاللہ کنڈے لگ جائے گی, کنارے ضرور لگے گی, اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے. مگر میرے بھائی اس بیڑی تے چڑھن واسطے نبیاں دی دعوت سکھی دا ہے, سمجھی دا ہے کہ اللہ دے نبیاں نے کی دسیا, ان دے مطابق پھر اپنی زندگی بنائی دی, اور ان دے مطابق پھر محنت کری دی اور قربانی دے دی. پھر اللہ تعالیٰ دے وعدے پورے ہو کے رہندے نے کہ دنیا بھی تہاڈی تے جنت بھی تہاڈا, دونوں جہان ہی تہاڈے. نبی کریم دے ساتھیاں دا ایمان ایڈا پکا کہ ایران دے نال جس ویلے لڑائی ہوئی, ایرانیاں دی فوجاں جڑیاں سن وہ دریا دے کنارے تے پہنچ گئے, دوسرے کنارے تے اسلام دی فوج, مسلمانوں دی فوج. ہوں ایویں ہی اتنے پرا ہو کے ببلیاں بجائی جان, ادھر آ کے ویکھو تسی اسی کرنے تہاڈے نال. ایرانی فوجاں ایویں ہی دھمکیاں دیتی جان, لیکن دریا بڑا تیز, اگاں تو کس طرح لنگ سکتا. مسلمانوں دے امیر نے کیا کہ بھی انہاں تے ادھر آمنا کونی. حالانکہ میدان جنگ دا نقشہ جڑا نا بڑا خطرناک ہے کہ پچھلے پاسے دریا ہوئے تے اگلے پاسے دشمن ہوئے, تے بھجے تے کدھر نوں بھجے جی. بڑا خطرہ ہے کہ جے فوجاں کولوں بچن دا چارہ مارا گے تے دریا بھی ڈب جائیں گے. لیکن مسلمانوں دے امیر نے کہا کہ اللہ تے بھروسہ کرو اور گھوڑے ٹھیل دیو. ڈونگے دریا, تین تین گھوڑے جن ہیٹھ اتنے بھی رکھیا سارے ڈب جان. لیکن ایرانی فوجا نے دیکھا کہ صحابہ کرام دے گھوڑیاں دیا کھچاں بھی نہیں بھیجیاں, دریا دے اتنے اتنے ہی لگے آ. یقین ہے نا, اللہ کدے سانو بھی یقین دے دے. میں 7 دن پوچھے نا کہ نہیں, یقین کڈے ٹوٹے نے. وہ 7 دن جے رب نو دے دیتے تو پھر ساڈا کھ نہیں رہ جانا. کاروبار ختم, گھر بار ختم, بیوی ناراض ہو کے پیکیاں تے, پتر ناراض ہو کے جناب ہور نہ تے, کدھر جائیں گے تے کی کنا دی ایمان ٹوٹیا ہے. تسی اندازہ کرو اپنا ذرا اپنے ایمان دا کہ کس قدر نازک حالات نے اس دین دے بارے چ, کس قدر ایمان کمزور نے اس دین دے بارے چ. تے شاید بھائی 7 دن خورے نہ ہی لنگ دے ہون. چلو میں 3 دن دی آواز لانا, اچھا بھائی 3 دن کون ہر مہینے دے کرے گا. یہ بھی ہوں کوئی وڈی گل سی, اجے بھی کئی سنگ دینے پے. ہاتھ ذرا اچے کرو نا, کو پتہ لگے بھی حوصلے نال کر دینے پے. ایویں نکی جی ہتھی جی کر دینی, اندر کی پتہ لگتا ہے. اللہ قبول فرمائے. کہندے جی مرکز جڑے وسیا نہیں, یہ گڈی چلنی نہیں تے چلنی کہتے سن فرشتیاں نال, کہ جنہ دی فوج چلنی تو ساڈے نال ہی سی. تے ساڈا تو یہ حال ہے
میں 3 دن واسطے بھی کئی بندے ٹھرو ٹھرو پہ کر دینے ہے کی ہوئے گا ہے کی بنے. تو بھائی دعا سب تو وڈی اس ویلے یہ کرنی چاہیے کہ مولا کریم ساڈا ایمان کھڑا بنا, ساڈا ایمان مضبوط فرما کہ تیری ذات تے یقین کرنے والے تو جڑے ڈونگیاں دریاواں چ گھوڑے ٹھیلدے نے انہاں دے تے مطلب کھچا بھی نہیں بھیجدیاں تے آخر دشمنوں دے دل وچ اللہ نے روب ایسا پایا کہ وہ دوڑ گئے, حالانکہ دوسرے کنڈے تے کھڑے نے, کہندے دیوا آمدن دیوا آمدن, وہ جن پوت آ گیا پجو ہے نسو ہے بچو ہے, لڑنا بھی نہیں پیا تے فوجاں بھج گئی. انج اللہ کام کردا ہوندا ہے جس ویلے قربانی پیش کری. اللہ اللہ. لیکن اندازہ کرو کہ بغیر عمل دے پتر دی سفارش بھی کام نہیں دیتا. نوح علیہ السلام آواز دینے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. نوح علیہ السلام اپنے پتر نو آواز دے رہے ہیں کہ اگے تو آخ ہی نہیں سکتا, ہوں تو اکھی ویکھ لئی, ہونی میرے نال آ کے سوار ہو جا. لیکن جدو اولاداں بگڑ جان وہ پھر رب والے نہیں ویندے, وہ دنیا دے اسباب والے ویکھدے نے. کہندا ہے میں ٹھیک ہے پانی بڑا آ گیا لیکن میں دوڑ کے پہاڑ تے چڑھ جاگا, اوتھے میرا کی کر لے گا. اللہ. نوح علیہ السلام فرمان لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج نہ کوئی دریات نہ کوئی پہاڑ دی چوٹی بچا سکتی ہے, نہ کوئی قلعہ محفوظ رکھ سکتا ہے. آج تو جنہوں آپ اللہ بچانا چاہے گا وہی بچ سکے گا, ورنہ سارے ہی ڈوب جان گے. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. پہاڑ تے چڑھیا ہویا, چوٹی تے کھڑا ہویا, ایک موج اٹھی, ایک ٹھاٹھ ابری, اس نے انہوں اپنی لپیٹ سے لے لیا, پتہ نہیں کدھر لے کے وگ گئی, اگاں دا اگاں ہی چلا گیا. حضرت نوح علیہ السلام دے دل نو رگ پہ گیا کہ اوہو بیوقوف نے آخری ویلا بھی گل نہیں سمجھی. پھر دعا کی تھی کہ مولا کریم فیصلہ تو ہی کرنا ہوندا ہے تے تیرے فیصلے تے کسی نو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے گندا سی نکما سی پر میرا پتر سی, لو اے گل کہہ دیتی. ٹھیک ہے نکما ہے کوڑا ہے گندا ہے لیکن مولا کریم آخر میرا بچہ ہے تے تیرا بندہ ہے. تے اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک. تینوں اجے سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبیاں دی اولاد وہ ہوندی جڑی تابعداری کرے تے جڑے تابعدار نہ ہون پاویں انہاں دے سلبی بیٹے ہون انہاں دی اولاد ہی نہیں ہوندی. نبیاں نال رشتے جڑے نے وہ خون دے نہیں ہوندے, نبیاں نال رشتے ہوندے نے تے انہاں دے قانون دے ہوندے نے اور ایمان دے ہوندے نے. اج بھی کئی بھلاں چ پے ہوئے نے, کہندے نے شاہ صاحب آل رسول خاندان سادات. وہ جی ٹھیک ہے انہاں دی مچھاں وڈیاں نے, ٹھیک ہے وہ ککڑ بٹیرے لڑاندے رہنے اور ڈیرے چ بیٹھے رہندے نے, بھکے چونگدے رہندے نے, لیکن آخر تو شاہ صاحب نے نا, آخر تو آل رسول نے. اللہ نے ایس گل دی ادو ہی جڑ پٹ کے رکھ دیتی. انہو لیس من اہلک. نوح علیہ السلام تینوں پل لگی ہوئی ہے, اے تیرا اہل نہیں, تیری اولاد ہی نہیں, اسی گنتے ہی نہیں. اولاد تو ہوندی جڑی تابعدار ہوئے, دوسرا کہنا ہے انہو عمل غیر صالح. وہ دی وجہ یہ ہے کہ اندے کم چنگے نہیں ہے, تے جن دے کم چنگے ہون وہ پاویں 7 بگانا ہوئے اور نبی دا بیٹا ہی لگتا ہے. اور ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا آلی کلو مومن, میری آل اولاد ہوئے جنہوں نے ایمان لیندہ ہے اور عمل کیتا ہے, وہ میری آل اولاد ہے. اسی بھی اللہ دے فضل و کرم نال اگر نبی دی سنت تے عمل کریں گے, نبی دے دین تے چلیں گے, تے اسی نبی دی اولاد ہی اخواواں گے. وہ نریاں شاہ صاحبیاں تے آل رسول دیاں
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। میں آخری گزارش کراں کہ خاندانیاں دا فخر یہود و نصارا نو لے کے بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبکم بذنوبکم. یہودی عیسائی کہتے سن یعقوب علیہ السلام دے 12 پتراں دی اسی اولاد ہاں، اسی اللہ دی بھی اولاد ہی لگنے ہاں اور اللہ نو بہت پیارے لگنے ہاں، سانو اللہ کچھ نہیں کہے گا، جو مرضی کیتی جائیے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے کول جڑے یہودی واسطے نے انہاں نوں پوچھو ہاں بھی جے تواڈے رب نوں بڑا پیار ہے تے پھر تواڈے دادیاں پڑدا پاک نے باندر سور کو بنایا سی. دوجے کافراں دیاں شکلاں نہیں بدلیاں. نوح علیہ السلام دی قوم تے سیلاب آیا ہے، عذاب آیا ہے، لیکن انسان دی شکل وچ ہی غرق ہوئے. عادیاں دی قوم دیاں شکلاں نہیں بدلیاں. اللہ نے ہوا چلا کے انہاں نوں پھین دتا ہے، چورا کر دیتا ہے، لیکن انساناں دی شکل عذاب آیا. سمودیاں دی قوم تے فرشتے نے چیخ لگائی اور انہاں سارے دے کلیجے پھاڑیاں ہو گئے، سسری طرح سارے سو گئے، لیکن اللہ نے شکل نہیں بدلی. لوط علیہ السلام دیاں بستیاں، انہاں دی قوم دیاں بستیاں چک کے فرشتہ آسمان دے لاگے لے جا کے انہیں مودیاں کر دیتیاں، پھر اتوں پتھراں دی بارش ہوئی، کوئی ہڈی جڑی رہندی سی وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن شاید انہاں دی شکلاں نہیں بدلیاں. لیکن جدوں نبیاں دے پتراں نے، آل رسول نے، شاہ صاحبہ نے، خاندان سادات نے جدو نبیوں دی نافرمانی کی تھی تو اللہ نے پہلو باندر سور بنایا، اس تو بعد انہوں نے جہنم دے اندر پہنچایا. اس واسطے کہ جڑے سو رشتے داری دے دعوے کرتے ہیں انہوں نے اللہ پاک دونی مار ماردا ہوندا ہے کہ تانوں جے سوچ ہوندی، تہاڈی عقل ہوندی تے تسی کم از کم اپنے خاندان دا لحاظ کر لیندے کہ میں کتنا نیکاں دی اولاد ہاں، اسی کتنا نیک ہستیاں دی اسی بچے ہاں تے سانوں تے کوئی حیا ہونا چاہیے سی. لیکن جدو اس قسم دے لوگ جڑے دعوے کرتے ہون کہ اسی آل رسول، جس ویلے وہ خدا دی اور مصطفیٰ دی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر پہلے انہوں نے باندر سور بناتا ہے اور اس تو بعد انہوں نے جہنم چ ٹول. اس واسطے عقیدہ صاف رکھنا چاہیے کہ نہیں اللہ دے دربار دے اندر خاندانی کم نہیں دیندی، بلکہ اتنے نبی دے قانون تے چلنا ہی نجات ملتی. کوئی آل رسول نہیں، کوئی خاندان سادات اور شاہ صاحب نہیں. شاہ صاحب وہی ہے جن دے کول نیکی ہے، جن دے کول ایمان ہے، جن دے کول نیک اعمال ہے، وہی شاہ صاحب. تو بھائی بات سوچنے والی سی کہ نوح علیہ السلام نے تو اپنی عمر دے 950 سال لگائے تو اسی 9.5 دن بھی لامن واسطے تیار نہ ہوئیے تو گل کس طرح بنے گی میرے بھائی. سانو اللہ نے قصے ایسے واسطے سنائے سن کہ انہوں پہلے نبیاں دے قصیاں وچوں کوئی سبق نصیب ہو جائے. اللہ ساڈا بھی ایمان پختہ فرمائے، سانو بھی مضبوط فرمائے کہ اللہ پاک سانو اپنے دین واسطے قبول فرمائے. اور جنہ جنہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ دیتی ہے انہوں کا ذمہ ہے کہ وہ جڑے بے سمجھ نے انہوں نے سمجھانے والے بن جان، اور جنہوں نے سمجھ نہیں انہوں نے دین دی طلب نصیب ہو جائے اور وہ اپنا وقت لگانے والے بن جان تاکہ دین دی پوری سمجھ آ جائے، طبیعت دین والی بن جائے. کیونکہ اسی دیندار تو بے شک ہاں، نماز روزہ بھی کرنے ہیں، لیکن طبیعت جو دین والی نہیں بنیاں بلکہ دنیا دار ہی بنیاں، دنیا میں ہی رہن واسطے تیار ہاں لیکن دین واسطے کوئی قربانی دینے واسطے تیار نہیں ہے. طبیعت ساڑیاں دنیا دار نے، دنیا دار. تو اللہ ساڑیاں طبیعتاں بھی دین والیاں بنائے، سوچاں دین والیاں بنائے، اور ساڈا عمل بھی ایسا ہوئے کہ جنہوں ویکھ کے دنیا مسلمان ہوئے اور پھر ان دی وجہ نال پھر لوگ دنیا دے اوتے اللہ دا دین غالب ہوئے، محمد مصطفیٰ دی محنت نوں پھل لگے. 23 سال دیاں مشقتاں چل چل کے جڑا دین نبی کریم نے ساڑے تک پہنچایا ہے اس دین نوں ہن پھل لگنا چاہیے. تو پھل کی ہے؟ جے اسی عمل کرے والے بن جائیں گے تو نبی دی محنت دا پھل ہی ہے نا. تے جے اسی ہور پھل ہور کوشش کریں گے تو نبی دی محنت نوں پھل ہی لگتا جائے گا. وہ باغ جڑا لدیا رہے گا ہر ویلے پھبیا رہے گا. تے جے وہ باغ ہی ساڑی وجہ اجڑ گیا، اسی کوئی دین دی محنت ہی نہ کیتی، وہ ساڑی وجہ اجڑیا تے پھر فرشتیاں کی آکھنا آ جھوٹاں جمیاں سا جی آ نبی دی امت بنتے پھر اے نہ جھوٹاں دی وجہ دین اگاں ودنا سی.
دین تو اگلا نہ بدھانا سی لیکن اگلا بھی گھٹ گیا. اللہ پاک سانو دین ودھانے والے بنائے, گھٹانے والے نہ بنائے. کئی نیکاں دی اولاد جڑی اج دنیا دار ہو گئی ہے, وہ چاہیے تو سی کہ اگے نالوں بھی کم دین دا ودھا, لیکن وہ اگے نالوں گھٹ گیا. باخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں, چودھری لوگ مذاق کر رہے ہیں, وہ بڑے صبر نال بڑے حوصلے نال فرماندے نے کہ ٹھیک ہے اج تانوں موقع ملا ہوا ہے, کل سانوں اللہ موقع دے گا, جدوں تسی ڈبکنیاں لو گے ادوں اسی مذاق کراں. نبیاں نوں انجام دے نظر ہوندی ہے کہ اندا نتیجہ کی نکلے گا, وہ ظاہر دی پرواہ نہیں کرتے. اللہ سانوں بھی ظاہر تو ڈرن دی بجائے اگلے انجام تو ڈرنے والے بنائے, اگلے انعامات تے ساری نظر, ساڈیاں نظراں اللہ اگلے انعامات تے ٹکائے. وہ دنیا دا سودا بندا ہے نہیں بندا ان دی پرواہ بھی نہ ہوے. اللہ تو دین دی خاطر اگر دنیا جاندی تو جائے. صہیب رومی مکے دے اندر دکان کرتے سن, بڑی چلتی سی. پتہ لگا کہ میرے مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑ کے مدینے چلے گئے. انہوں نے کوئی پیسے جیب چ پائے, باقی سامان دکان چ رہن دیتا, وہ بھی ہجرت کر کے ٹر پائے. مکے والوں کتے خبر ہو گئی, رستے چ گھیر لیا, کہنے لگے کہ یہ جڑا پیسہ تو اتنے کمایا یہ باہر نہیں جا سکتا. تگڑے دے قانون بھی عجیب. انہوں نے کہا جی میں سارے پیسے تمہیں دے دوں پھر تو جان دو گے. انہوں نے آخر ٹھیک, انہوں نے سٹ پیسے سانوں فڑا تے چو دن متے دھکے کھا. صہیب رومی رضی اللہ عنہ انہوں نے عمر بھر دی کمائی کافراں دی جیب چ پا دیتی, کافراں دی چولی چ پا دیتی, اور ننگ فقیر ہو کے مدینے گئے. جس ویلے حضور دا دیدار ہویا فرمان لگے تو جیب دا مال ہے گا ہی تھوڑا, تے جے سارے جہان دی دولت بھی ہوندی نبی دا ایک بار چہرہ دیکھنے واسطے ساری قربان کر چھڑ. وہ ایمان تو بندے نوں اے نصیب ہونا چاہیے. اسی کہنے جی دکان 2 دن بند کرتی پھر کی بنے. تے جے میں چھٹیاں لے لیاں کسے, کئی ماسٹر کہندے نے جی اسی چھٹیاں لے لیں گے تو پھر ساڑیاں تو 24 چھٹیاں ہوندیاں. تے بھاویں آپ چھٹیاں جنیاں مرضی آپ بیاواں دے رنگ برنگ چاول کھان واسطے, کئی سجنا بیلیاں دی برات چڑھن واسطے کئی چھٹیاں لے لیندے نے, تے کئی مری ویکھن واسطے ٹر پیندے نے کہ اوتھے جی ہے بھاویں پہاڑ تو ڈگ کے نا تے ہڈیاں ہی ٹوٹیاں پیاں ہون اوتھے کئی ٹر جاندے. تے جے دین واسطے آکھو نا میں 2 دن دے دوں, وہ جی حالات ہی واسطے تے بالکل پابند ہے جی, حکومت سانوں چھٹی نہیں دیندی, اسی چھٹیاں نہیں لے سکتے. اللہ میں اپنے دوست جڑے ملازم طبقہ ہے میں انہوں نے کہا بھی آخر جمعے تو چھٹی ہوندی ہے نا, تے جمعرات نوں ادھی چھٹی, تے تسی جمعرات اللہ دے بندو مہینے پچھوں اگر مرکز تے آ جاؤ تے او دن بھی جمعرات چلو تہاڈا سارا ہی گن لینے ہیں, تے اگوں جمعہ تے اس تو بعد ہفتے والے دن ایک دن دی چھٹی لے لو. جے دنیا واسطے چھٹیاں لے سکتے دین واسطے بھی لے لو. تے 3 دن مہینے پیچھے تہاڈے بھی چلو اسی طرح گن لینے. جنہوں کو بہت ہی پابندی نہیں تے کرن نہیں, انہوں جمعہ تو سارے پڑھنا ہوتا ہے, آپ دے پنڈ بھی پڑھنا ہوتا ہے, جمعے تو بعد ٹائم گننا چاہیے. تے چلو تہاڈی مجبوری ہے تے اسی بھائی ہیں جی گن لینے. تسی ایک ہفتے کی چھٹی لے لیا کرو, 24 چھٹیاں جو 12 ادھر لا دو 12 دنیا تے لا دو, برابر دا میل ہی صحیح. لیکن کئی ماسٹر جڑے نے اور رنگ برنگے چاولوں واسطے تے چھٹیاں لے سکتے ہیں, مری ویکھن واسطے جا سکتے ہیں, اور دنیا دے ہور دھکے کھان واسطے جا سکتے ہیں, لیکن اللہ دے دین واسطے نہیں جا سکتے. یہ پھر ایمان دی کمزوری نہیں تو اور کی ہے جی. کیوں جی ایمان پکے نے کی آندے جی, وہ تسی نال انگارا ہی دے دیا کرو.
تھی تو اینج ملون کرا دیو جی کسی قبرستان چ بول رہا میں مردے نال گلاں نہیں کرنا زندے نال گلاں پہ کرنا کچھ اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے وقت گزر رہا ہے برف پنگر رہی ہے عمر ایک برف کی مثال ہے وہ پنگر کے کھر کے اخیر پانی وگ کے وگ جاتی ہے انہیں ختم ہونا ہی ہونا ہے جی جوانیاں نہیں رہی تو بڑھاپا کتنے رہنا ہے جی بچپن چلا گیا تو جوانی کتنے رہ گئی وقت تو آ رہا ہے بڑی تیزی نال گزر رہا ہے میرے بھائی اج ہی موقع ہے اج اگر کچھ کر لیں گے تو جنت ہمیشہ ہمیشہ دیا بادشاہیاں نصیب ہو سکتی ہیں اور اج اگر نہیں کریں گے اسی طرح ڈھیلا رکھاں گے تو گوڈیا کھچ کھچ کے ٹوراں گے جی دین کا کام ہو گوڈے ہی ڈھیلے ہو جاندے عجیب حال دفتر جانا ہوئے دکان تے جانا ہوئے تے چٹ پچھوں گھڑی ویکھدے 5 منٹ رہ گئے 4 منٹ رہ گئے تسی ناشتہ ہی نہیں تیار کیتا تے جے نماز واسطے جانا اچھا کوئی بھجی جاندی ہے پاڑی لاں گے نا اللہ ساڈے حال تے رحم و کرم فرمائے سانو دین والے بنائے ایویں کھوچلے دین والے کھچرے جے نہ بنائے اسی کھچرے بڑے ہیں بہانے ہی پھر جو سبحان اللہ کسی ویلے تسی آکھ کے ویکھو کسی نو کوئی نماز کی گل ہی کر چھوڑو یا دین واسطے دین سیکھن دی گل بھی کوئی 2 دن 10 دن لا کے میں دین ہی سیکھ لیا پھر پتہ کرو بھی بہانے کیویں بنا دینے ایڈے سائنسدان تے ایڈے سیاستدان تسی آپ ہی دسو جی کہ منڈا دا کل دا زکام لگا پیا تے بوڑھی جڑی منجی تے پئی ہے تے مجھ میرے ہاتھ تے پئی ہے ہن دسو کس طرح جا سکدا اللہ تے جے ہور کسے ٹورنامنٹ تے جانا ہو ٹورنامنٹ تے منڈیاں دی کھیڈاں ویکھن واسطے بوڑھی پاویں مر جائے پچھوں منڈا پاویں تڑفی جائے پھر اللہ دے فضل و کرم نال آئے ہوشیار صاحب نے معلوم ہوتا ہے کہ دین اندر نہیں بڑھیا اجے دنیا بڑی ہوئی دعا کرو کہ اللہ دنیا نو ساڈے دلاں چوں کڈے آپ دی رحمت نال جنی ساڈی لوڑ ہے پوری کر دیا کرے پر ساڈا دل نو تاں کھائے نا وہ کون دا کیڑا ساڈے دل نو تاں نہ کھائے دل تک قائم رہے ساڈا دل اتھے ہی ہوئے جتھے رب ہے جتھے محمد مصطفیٰ دی شان نظر آئے گی کہ کل نبی بھی پیچھا پھر دیں محمد مصطفیٰ مقام محمود تے پہنچے ہوئے ہیں کل نبی بول نہیں سکتے نفسی نفسی کر رہے ہیں لیکن ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی بلا رہے ہیں کہ مولا میری امت تے رحم کر دیں کسی ہور نو جرت ہی نہیں ہوندی کہ جنت دے دربار نو جا کے آکھے کہ کنڈا کھول دے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے شرف بخشے نے کہ جس ویلے وہ دربار دا کنڈا کھڑکان گے وہ کہے گا کون ہے جی آپ فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دربار اللہ دا جو اتنے پہرے دار ہے وہ کھڑا وہ کہے گا کہ میں نے جو اتو آرڈر ملے سن کہ جنہ چر میرے محبوب محمد مصطفیٰ نہ آن کسی نوح علیہ السلام کسی آدم علیہ السلام کسی موسیٰ عیسیٰ واسطے دروازہ نہیں کھولنا وہ جنہاں جس امت نو ایڈا سونا نبی ملیا ہوئے تے انہاں دے نال ہی جنہاں جنت بڑھنا ہوئے وہ سانو پھر بھی دنیا ہی چنگی لگتی پھر بھی دنیا پیچھے ہی مری جانے اللہ ساڈا دین سونا بنائے نبی دی محبت نصیب فرمائے اور اللہ پاک مسلمان جڑے پریشان نے اللہ انہاں دی سب دی پریشانیاں دور فرمائے بیماراں تے اللہ رحم فرمائے اللہ سب نوں تندرستی عنایت فرمائے جڑے کافراں تو ذلیل ہو رہے نے اللہ انہاں دی مدد فرمائے میدان جنگ وچ اللہ پاک انہاں نوں کامیاب فرمائے کافراں نوں ذلیل و خوار فرمائے اور انہاں دے ہتھیاراں نوں بیکار فرمائے اور سانو اللہ پاک اینی توفیق دے کہ اسی ہر میدان دے اندر فتح یاب ہو کے کفر دنیا چوں ختم کر دیے اور محمد مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا اونچا کر دیے وآخر دعوانا صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ کہ اس واسطے چلو میں معاف کروں انہیں مگروں نہیں سی لایا جی ساڈے عام طور تے میں سکا کلا کر کو چل انہیں 2 نفل بڑے سن بڑی توجہ انہیں میرے ول نہیں رکھی سی میں دے گناہ معاف کیتے انہیں ایک چٹے داڑھی والے بابے دا لحاظ کیتا انہیں کھرویاں کیتیاں انہیں پیار دی دسیاں اور پھر انہیں ان دی ڈانگ پھٹ لی انہوں نال لے کے ٹر پیا انہیں بڈھے دی لاٹھی پکڑی سی میں انہوں معاف کیتا اندے بوئے تے سوالی آیا سی انہیں روٹی اکو سی جڑی کھا رہا سی انہیں اپنی چکی اندے اگے رکھ دیتی میں معاف کیتا یہ سخی بندہ ہے میں سخیاں نو معاف کرنا میں آپ سخیاں میں سخیاں نال پیار کرنا میں انہوں معاف کیتا کسی نو کسی وجہ نال کسی نو کسی سبب نال معافیاں دے رہا ہے لیکن جو 2 مسلماناں دا دفتر سامنے آندا ہے جڑے آپس وچ کلام تے سلام چھڈی پھردے نے تے اللہ فرماندے نے پیچھا کر دو پیچھا کرو پیچھا حتی یسترہا
جنہ چر اپنی کلام سلام قائم نہیں کرنگے آپس میں رل کے نہیں رہن گے میں معافی نہیں کرنا پر اسی سننے والے کو صحابی تے نہیں بیٹھے جو اسی ویلے عمل شروع کر دیں کہ ویکھی جائے گی تون تو آکڑی رہندی ہر ویلے جنہ چر منکر نکیر دیاں گرزاں میں پین گی آکڑ تو تون دی ختم نہیں ہوندی پر اللہ کو دعا کرو بھی انہاں دی آکڑ بنن تو پہلے اسی آپ ہی آکڑ بن دئیے اللہ پاک سانو سارے نوں ہدایت نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا جس ویلے انہاں دو بیلیاں وچوں او جڑا دنیا دار سی جن دے دو باغ سن انہوں آکڑ کھلون نہیں سی دیندی اللہ نے انہاں باغ تباہ کیتا ساڑ کے سوا کیتا اوتھے سارے نوں پھر سمجھ آئی ویکھن والے نوں بھی آئی انہوں آپ نوں بھی آئی هنالك الولاية لله الحق سچا دے پکا اختیار تو صرف اللہ کو ہے کسی اور کل نہیں اللہ ساڑا بھی ایمان بنائے اور اس سے غلط ہی پھر انسان پھر اللہ دے کام نو قیمتی سمجھے کہ جن دے کول اختیار ہے نا جنہیں جنت دے سودے دینے نے جنہیں دنیا چ بھی عزت حکومت صحت برکت جنہیں سب کچھ ایتھے دینا ہے ان دینا ساڑا پیار ہونا چاہیے ان دے دین واسطے کو قربانیاں دینی چاہیے اج کل مینوں ایک وہم ہے میں عام جتھے جانا انہوں نے کہنا وہ خدا دے بندے بھی جنہیں 80 سال کی زندگی دیتی ہے جنہیں 70 سال کی دیتی ہے انہوں آپ بھی کوئی ٹائم دینا ہے کہ نہیں دینا جہے بہتے سیانے نے وہ تو تھلے چون پا لیں کئی بڑے سیانے ہوں وہ چون پا لیں آپ ہو کے بس کر جائے تو جڑے تھوڑے جہ دین دے کملے جہ ہوں وہ کہتے ہیں جی دیں گا جی دیں گا میں پھر پوچھنا بھی اپنے آپ دینا جے کہ کسونا نال دینا جے کیوں بھی یہ ٹائم رکھ لو گے نہیں دیو گے تو پھر رکھ لو گے میں ہوں تھوڑے کول بھی پوچھنا یہ گل میں تھوڑے کول پوچھنا اپنے آپ دینا ہے کہ کسونا نال دینا ٹائم آپ دینا اپنے آپ دے گے خوشی نال دے گے تو اللہ پاک حالانکہ مال تو اسے دا ہے اصل کو آپ دی شایدہ نہیں نہ دیتی مال بھی ہوتا ہے لیکن جس ویلے دل کی خوشی نال دے گے اللہ پاک کے لیے بہت بڑی قیمتاں بنا دے گا اور تھوڑی تھوڑی گل اتنے اللہ جنت بنا دے تو جی اپنے آپ نہیں دیا گے تو پھر اللہ لائے گا نہیں پڑا کیوں جی لے گا کہ نہیں کہ رہ بھی جائے گا کوئی وہ تو ایتھے ہی پتہ دس دن ہوں ایتھے ہی کئی بندے میرے کو جی بالکل ٹائم نہیں بہت ہی مصروفیت ہے بالکل جی کوئی ٹائم جہاں سر کھرکن نہیں ملتا تو اسی ٹائم جی کتوں ہوں تھی نواں کام شروع کیتا ہے اگلے دن جناب وہ منجی تے پیا ہوں پھر کار تے لد کے میں ہسپتال پیا ہوں وہ 6 مہینے اتنے رگڑے کھانا پیاڈیاں رگڑتا جی پوچھیے بھی تھی تو جی خان صاحب یا اپنے چودھری صاحب تھی آئے میرے کو ٹائم نہیں ہے میں ہسپتال واسطے کتوں نکلا ہے ٹائم کتوں نکلا ہے وہ جی پھر کیا کیتا جائے تقدیر آگے کچھ اور چلتا ہے وہ اینا کو اگر پتہ ہے نا بھی ان کی تقدیر تگڑی ہے تو میرے بھائی اج بھی پھڑ سکتا ہے کل بھی پھڑ سکتا ہے کچھ ٹائم دے گے تو بچت ہوے گی معافی منگا میں تو نجات ملے گی اگر اسی ٹائم سارا دنیا تے لا دیتا تو دنیا قیامت نو آپ ہی پھسان والی کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ پاک ایویں نے میری جند کھا لی تھی انہیں میری جند کھا لی نو قابو کر سوار کی دکان بول رہی ہے مکان بول رہے ہیں یہ پھڑ کف پھڑ بے دین نو پھڑ دنیا دار کمینے نو یہ پکڑ صحابہ کی کڑکی چڑی ہوئی ہے بندہ پھسیا ہوا ہے ہزاراں سال دو پیروں تے سیدھا کھڑا ہوا ہے صحابہ جان جڑی ایسی قابو آئی وہ عقل بھی تھوڑا جا سمجھ لیندی ہے کہ آن والے نازک وقت تو خود بندے نو بچ کے رہنا چاہیے
ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਕਸੋਨਮ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ? ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਈ ਕੁੰਜ ਕੰਜ ਕੇ ਖਿਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵੜ ਦਾਂ। لیکن یہ کسی دے بھی اختیار نہیں، نبی دے بھی اختیار، یہ تو کچھ آپ ہی ہمت کرنی پائے گی بھائی، ہل جل کریں گے تو کچھ بنے گا۔ میرے بھائی 3 دن دینے والے کون کون نے، مہینے میں کون کون دے کرے گا، ہنے پتہ کر لینا ہے جنت دے ٹھیکیداراں دا۔ ہاں جی اللہ پاک کو کیوں بھی کنی کنی جنت دی لوڑ ہے، جنہوں نہیں لوڑ نہ ہاتھ کھڑا کرے، جنہوں لوڑ ہے ہاتھ کھڑا کر دو، جنہوں لوڑ ہے ہاتھ کھڑا کر دو، تے جنہوں جتیاں دی لوڑ ہے وہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے میں کوئی زبردستی جنت واڑ سکنا، جنہوں جتیاں چاہیے جنہوں جتیاں لے لے، جنہوں جنت دیاں چابیاں لینی چاہیے جنہوں چابیاں لے لے۔ اللہ پاک میں نے تانوں قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ دنیا بڑا فتنہ ہے، سخت فتنہ ہے، بڑے بڑے خاندان تباہ ہو گئے دنیا ویکھ کے، بڑے بڑے اولیاء دی اولاد بے دین ہوگی دنیا ویکھ کے۔ اللہ پاک میرے تواڈے سب تے حال تے رحم فرمائے اور اپنے دین دے خادم بنائے، اور ان دے نال پھر اللہ پاک ساری آخرت سونی بنائے، دنیا بھی ساری ضرورت ہے اللہ یہ بھی پوری فرمائے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر على أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اپنے دین دے خادم بنا دیندہ ہے، لیکن دنیا بھی ساری ایک ضرورت ہے۔ اللہ پاک ساری دنیا بھی بہتر فرمائے، بیماراں تے اللہ رحمت کرے، قرضداراں تے رحمت کرے، جڑے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہوں معافی دے، انہوں دی قبر روشن کرے، مسلماناں دی اللہ مدد فرمائے، کافراں نوں اللہ ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ کو سارے مل کے دعا کرو کہ اللہ اس امت رسول تے رحم فرمائے، ساڑے پاکستان تے بھی اللہ رحمت فرمائے، دشمناں ویریاں دی شر تو بچائے۔ حالات اس وقت بڑے خطرناک نے، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الحی اللهم صل على محمد النبی النبی وازواجہ امہاتہ وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر على أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم ارزقنا علما نافعا
وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حسنا، اللهم ارزقنا حياة طيبة. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. زمین آسمانوں دے پیدا کرنے والے مولا کریم، دنیا میں بھی صرف تیرا ہی سہارا. جڑے سہارے نظر آندے نے کسی دے کم نہیں آندے جب تک کہ تیری منظوری نہ ہو. لیکن مولا جنہ وادیاں وچ مولا کریم، جنہ جنگلاں بیاباناں وچ کوئی سہارا نظر ہی نہیں آئے گا، مولا کریم کلی جان ہوے گی، اس ویلے تو مولا صرف تیری رحمت دا ہی سہارا. یا رب العالمین سانو اپنے عملاں دا مان نہیں، دولت دا کرسی دا مان نہیں. یا رب العالمین تیری رحمت دی آس لے کے تیرے دروازے تے آئے ہیں. مولا کریم ساڈی آس پوری کر دے، ساڈے حال تے رحم کر دے. مولا کریم ساڈی آخرت بہتر فرما. یا رب العالمین ساڈی دنیا بھی بنا. مولا کریم اپنی رحمت فرما. جتنی امت ہے سب نو ہدایت فرما. جتنے کافر نے، مشرک نے، اللہ وہ بھی تیری مخلوق نے، تیرے نبیوں نے اپنی کافر قوماں واسطے دعا کیتیاں سن. ساڈی بھی دعا فریاد منظور فرما. سب نو ہدایت فرما مولا، سب نو ہدایت فرما. لیکن مولا کریم کفر دا زور توڑ دے. یا رب العالمین شرک دی گردن توڑ دے. مولا کریم توحید دے جھنڈے لہرا. یا رب العالمین اپنے محبوب دیاں سنتاں زندہ فرما. دنیا دے فیشن، دنیا دے رسم و رواج، ہندوؤں کافراں دے، عیسائیاں دے، یہودیاں دے، مولا کریم مسلماناں دے اندر بھی آ گئے نے. ایتھے ویاواں ہوتے مولا پٹاخے چلدے نے، بندوقاں چلدیاں نے. یا رب العالمین تے ٹپاں گندے گانے چلدے نے. یا رب العالمین کافراں والیاں عادتاں مسلماناں وچ آ گئیاں نے. یا رب العالمین اپنے محبوب دی امت نو ہدایت نصیب فرما. یا رب العالمین یا رحمان الرحیمین اللہ سن قبر قیامت دا نقشہ دکھا. یا اللہ یا رحمان جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہاں نو معاف کر دے، تے جڑے زندہ باقی نے مولا کریم انہاں نو نیک کر دے. یا رب العالمین یا رحمان الرحیمین اپنا ہر ویلے دا ذکر نصیب فرما، تے مولا ساڈے دل نو دین دا فکر نصیب فرما. یا رب العالمین ساڈی ہر ویلے دی سوچ ہوے کہ تیرے محبوب دا دین کیویں بلند ہوے، تیرے محبوب دیاں سنتاں دنیا وچ کس طرح آمن، اور یہ دنیا دے فیشن تے رسم و رواج کس طرح ختم ہون. یا رب العالمین یا رحمان الرحیم ساڈیاں سوچاں دین والیاں بنا. جس طرح مولا اسی دنیا واسطے ہر ویلے سوچنے ہاں، غلط بھی سوچنے ہاں، کسی ویلے صحیح بھی سوچنے ہاں، مولا کریم اس تو بہتر، اس تو زیادہ ساڈی سوچ دین واسطے قبول فرما. مولا کریم اسی دین سونا بنانے والے، دین سارے جگ وچ پھیلانے والے، مولا کریم سارے جہان نو مولا تیرے دین دی دعوت دینے والے. یا رب العالمین سانو اگلے لوکاں دے نال شامل فرما جنہاں دی قربانیاں نال دین ساڈے تک پہنچے. مولا ہن ساڈیاں محنتاں نال آخرت اخیر تک آنے والیاں نسلاں نو ایمان نصیب ہوے اور صبر و قرآن نصیب ہوے. یا رب العالمین یا رحمان الرحیمین دنیا دیاں گلاں مارن واسطے تے صلاح مشورہ واسطے بڑے بڑے وقت دینے ہاں، مگر تیرے دین واسطے اسی وقت دین واسطے مولا کریم بڑے کمزور پہننے ہاں. یا اللہ ساڈے دلاں دا حوصلہ ودھا. یا رب العالمین ساڈے حوصلے بڑھا. یا رب العالمین ساڈیاں سمجھاں روشن فرما کہ مولا کریم جس دنیا نے بے وفائی کرنی ہے اتھے ہی رہ جانا، نال نہیں جانا، ان دے واسطے اسی رات دن سوچنے ہاں، رات دن دوڑنے ہاں. یا رب العالمین تے جس دین نے جتھے کسے نال نہیں جانا اتھے ساتھی بننا ہے، قبر دا ساتھی، حشر دا ساتھی. یا رب العالمین اس دین نال ساڈا پیار تھوڑا، ان دے واسطے قربانی بھی تھوڑی ہے، ان دے واسطے سوچ بھی گھٹ ہے، ان دے واسطے فکر بھی کم ہے. یا رب العالمین تیرے کوئی مشکل نہیں. ساڈے بھی سخیاں دا مولا کریم تو سب دے سخیاں دا سخی ہیں. اللہ ساڈے واسطے بھی اپنی رحمت وچوں حصہ بخا. یا رب العالمین سانو دین واسطے قبول فرما. یا اللہ ساڈیاں سوچاں ہی دین والیاں بنا. یا اللہ یا رحمان تے مولا کریم سانو بچے بھی عنایت فرما، پر ایسے بچے جڑے تیرے دین دا نام روشن کرنے والے ہوں. یا رب العالمین دین دے غازی مجاہد بن. یا اللہ یا رحمان تے جڑے کھیڈاں چ جوانیاں برباد کر دین تے گانے سن کے مولا کریم برباد ہو جان، اللہ پاک انہاں نو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان تے جنہاں کول بچے ہی نہیں مولا انہاں نیک اولاد نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان تیرے کی کیا مشکل ہے، تو چوراں نو جدوں رحم کرنا ہے انہاں نو ولی کر دینا ہے، جدوں ڈاکوؤں نو قبول کرنا ہے تو مولا کریم انہاں نو کتب بنا دینا ہے. مولا سانو بھی اپنے ولیاں وچ شامل فرما. یا رب العالمین یا رحمان الرحیمین اپنی پکی سچی دوستی نصیب فرما اور اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرما کہ تیرے محبوب گرامی نے دسیا سی کہ میری زندگی دے جڑے طریقے نے میں جس طرح بھی عبادتاں کیتیاں نے، سخاوتاں کیتیاں نے، تعلقات جوڑے نے، کسی نال پیار، کسی نال ویر، سب کچھ، خوشیاں بھی غمیاں بھی، میرے طرح بولنا، میرے طرح سننا، میرے طرح چلنا، میرے طرح پھرنا. مولا کریم جس طرح بھی تیرے محبوب نے زندگی گزاری ہے سانو بھی اسی طرح توفیق عطا فرما. تیرے محبوب نے دسیا سی کہ اصل میرا پیار یہ ہے کہ میری زندگی دے طریقے نال پیار ہو جائے، میری سنتاں نال پیار ہو جائے. یا رب العالمین یا رحمان الرحیمین
اللہ سن اپنے محبوب دی سنت نال پیار نصیب فرما. تیرے محبوب نے دسیا کہ جنوں میری سنت نال پیار ہوے گا وہ جنت وچ میرے نال ہوے گا. مولا اپنے محبوب دی سنت نال پیار نصیب فرما تے جنت وچ اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرما. یا رب العالمین رزق دی بھی لوڑ ہے، صحت دی، عزت دی بھی لوڑ ہے، دولت دی بھی لوڑ ہے، پر ہر چیز مولا سانو عطا فرما پر وہ ساریاں تیرے دین دے کام آمن. اللہ تیرے دین دے کام آمن ساڈے واسطے جنت دے ٹکٹی بن جاون. یا اللہ یا رحمان کوئی مال ایسا نہ ہوئے جن دی مولا کریم قیامت نو حساباں دی کڑکی چ پھسے رہیے. یا رب العالمین جن دی وجہ نہ مولا کریم پھر تیرے کول جتیاں کھائیے چڑکا لئیے. یا رب العالمین سانو نیک نیک تے ستھرے ستھرے کماں دی توفیق نصیب فرما تے گندیاں تے کوتھریاں زباناں ساڈیاں مولا کریم سدھیاں فرما. یا رب العالمین تے گندیاں کماں تو بچا. یا رب العالمین تو رحیم و کریم ہے، سانو بے اتفاقیاں تو بچا. یا رب العالمین آپس میں پیار محبت نصیب فرما، ایک دوسرے دی خیر خواہی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيد الاولين والاخرين محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.